بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ادباً گزارش کروں گا کہ جن کے پاس کپڑے ہیں وہ ذکر پاک کے ادب کے لیے اپنے سروں کو ڈھانک لیں، تاکہ اس بات کا اعلان ہو جائے کہ ہمیں مالک نے ان کی سنگت دی ہے جنہیں ادب کے سارے سلیقے آتے ہیں۔ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے خوبصورت مشورے کے مطابق کہ جس کام میں کوئی کمی رہ جائے، کجی رہ جائے، مقبولیت ضروری ہو، تو اس کا ایک ہی نسخہ ہے کہ اس کے ساتھ درود شریف کے پر لگا دیے جائیں۔ ہم چونکہ سارے کمزور ہیں، یقیناً ذکر میں تو کمی نہیں، ہمارے کرنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس لیے پنجتن پاک کی نسبت سے 5 مرتبہ آنکھیں بند کر کے آئیں مل کے درود شریف پڑھتے ہیں، تاکہ کریم رب اس پاک عمل کا صدقہ ہمارے نقصوں کو دور فرما دے اور ہماری محنت کو منظور فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ واولیاء ملتہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں، بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں، بغیر حب نبی دین کچھ بھی نہیں۔ بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں، بغیر حب نبی دین کچھ بھی نہیں۔ نماز، کلمہ اور روزہ
زکوٰۃ، حج و جہاد، نماز، کلمہ اور روزہ، زکوٰۃ، حج و جہاد، حسین ہے تو یہ سب ہیں، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نماز، کلمہ اور روزہ، زکوٰۃ، حج و جہاد، حسین ہے تو یہ سب ہے، نہیں تو۔ اور شاہ جی شعر کے ساتھ اور اہل بیت کی غلامی کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر فرد کو متوجہ کر کے جملہ دینا چاہتا ہوں کہ مشہدی اپنا عقیدہ، مشہدی اپنا عقیدہ لائق تحسین ہے۔ اگلا فقرہ میں دیکھتا ہوں آپ اگر ہضم کر گئے تو بڑا ہاضمہ، اور اگر آپ کے دل کو لگ گیا تو دعا کا میں حقدار ٹھہر جاؤں گا۔ مشہدی اپنا عقیدہ لائق تحسین ہے۔ پھر سنیں ذرا توجہ سے، ایسے آسانی سے اگلا فقرہ دینے والا نہیں، اس لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ مشہدی اپنا عقیدہ لائق تحسین ہے، باپ ہے ایمان کل۔ بہت توجہ کریں گے، میں اس سے آگے ایک فقرہ بھی نہ بولوں میری حاضری پوری ہو گئی۔ مشہدی اپنا عقیدہ لائق تحسین ہے، باپ ہے ایمان کل، بیٹا مکمل دین۔ مشہدی اپنا عقیدہ لائق تحسین ہے، مشہدی اپنا عقیدہ لائق تحسین ہے۔ الحمدللہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، اور جس کا بھی مدینے والے رحمت للعالمین سے تعلق ہے یا اجمیر والے معین الدین سے تعلق ہے، اس کا نظریہ یہی ہے کہ مشہدی اپنا عقیدہ لائق تحسین ہے، باپ ہے ایمان کل۔ یار کوئی دکھاؤ باپ بیٹا ایسا، باپ ہے ایمان کل، بیٹا مکمل۔ اور یہ مشہدی شاہ کہتا تو آپ کو اعتراض کا حق بنتا تھا، قاضی صاحب کہتے اعتراض کا حق تھا، صوفی صاحب کہتے اعتراض کا حق تھا۔ میں ثابت کر دیتا ہوں یہ میں نے نہیں کہا، باپ ہے ایمان کل یہ رحمت للعالمین نے کہا ہے، بیٹا مکمل دین ہے یہ خواجہ معین الدین نے کہا۔ مشہدی اپنا عقیدہ لائق تحسین ہے، باپ ہے ایمان کل، بیٹا معین الدین ہے۔ اگلے فقرے میں اس کی تشریح ہے، بات آپ کے ذہن تک پہنچ گئی ہے۔ باپ ہے ایمان کل، بیٹا مکمل۔ ذکر حیدر میں، ذکر کہہ لیں یا شان حیدر کہہ لیں، جو آپ کا دل کرے کہہ لیں، شان حیدر میں کہا ہے خود میری سرکار نے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا باپ ہے ایمان کل، شان حیدر میں کہا ہے یہ میری سرکار نے۔ بھول گئے ہو وہ منظر جب علی گیا تھا ابن بدھ کے مقابلے میں،
لوگ کہہ رہے تھے کہ علی اور ابن فد کا مقابلہ ہے، محمد کہہ رہے تھے نہیں، علی نہیں لڑ رہا، پورا ایمان لڑ رہا۔ شان حیدر میں کہا ہے، یہ میری سرکار نے کہ یہ ایمان کل ہے، اور بیٹا مکمل دین کوئی آج کے دور کا تو کہتا تو مولوی تو پکے ہار اسے کس کس فتوے سے نواز دیتے، پھنس یہ گئے ہیں کہ یہ کہ خواجہ اجمیر نے دیا، پھنس صرف اس لیے گئے ہیں۔ اور عجیب مزے کی بات ہے، صحیح میں زیارت پہ گیا ہوں، ہر قبر پر قبر والے کا نام پہلے لکھا ہوتا ہے، باقی تشریح بعد میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو زیارت کی توفیق دے۔ خواجہ غریب نواز کی قبر پر آج تک تصرف یہ ہے کہ پہلے حسین کا دین ہونا لکھا ہے، پھر خواجہ کا معین الدین ہونا۔ شان حیدر میں کہا ہے، یہ میری سرکار نے، آپ پوچھ سکتے ہو جی چلو شان حیدر میں تو حضور نے کہہ دیا، یہ جو بیٹا مکمل دین ہے یہ تو تیری زیادتی ہے، تو قبلہ میں کیا، میری اوقات کیا، میں یہ بات بھی سند کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، ذکر حیدر میں کہا ہے یہ میری سرکار نے، اور اگر بیٹے کا پوچھو تو جواب یہ ہے اور بیٹے کے لیے قول معین الدین ہے۔ ابھی بھی تیرے ذہن میں میری بات نہ آئے تو ان دو مصروں کا سہارا ضرور لینا چاہتا ہوں کہ ماپے گا کوئی کس طرح، ماپے گا کوئی کس طرح رتبے حسین کے۔ ہم آج سلامی کے لیے حاضر ہیں اور ہمارا ایک اپنا ذوق ہے، ہمارا ایک اپنا رنگ ہے، ہر کسی کو اس کا رنگ نصیب ہو۔ ماپے گا کوئی کس طرح رتبے حسین کے، بابا توجہ کے ساتھ سنو گے تو اگلے فکرے میں کہیں سے کہیں چلے جاؤ گے۔ ماپے گا کوئی کس طرح رتبے حسین کے، نوکے سنا پہ دیکھ لے خطبے حسین، نوکے سنا پہ دیکھ لے خطبے حسین کے۔ جو سوالی بن کے آیا ہے نا وہ کیفیت سوالی والی بنا کے بیٹھے، اور ظاہری بات ہے اس دروازے کا سوالی ہونے کے لیے پہلی شرط حلالی ہونا ہے۔ ہم خدا کی قسم حسین کی بارگاہ میں جب بھی حاضری دیتے ہیں ہم حسین کو مجبور سمجھ کے حاضری نہیں دیتے، ہم حسین کو مختار سمجھ کے حاضری، اسے دینے والا سمجھ کے حاضری دیتے ہیں، اسے عطا کرنے والا سمجھ کے حاضری دیتے ہیں۔ اور کیوں نہ سمجھیں، بی بی پاک جب حسین کو لے کے حضور کی بارگاہ میں گئی تھی، ترمذی شریف ہے، سرکار نے حسین کے ذمے کام کیا لگایا تھا، فَإِنَّ لَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، کہا بیٹی تیرے جیسا لینے والا کوئی نہیں ہوگا، محمد جیسا دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تو آئی ہے آج حسین کے لیے مانگنے کہ نانا بابا حسین کو دے دے، تو سن ایسی خیرات دوں گا قیامت تک نہ خیرات کا مقابلہ ہو سکے گا نہ حسین کی ذات کا مقابلہ ہو سکے گا۔ یہ حدیث نہ ہو جو چور کی سزا میری سزا، نبی نے کہا نہ ہو جو چور کی سزا میری سزا، اس کا مطلب یہ نہ بنتا ہو جو چور کی سزا میری سزا۔ بی بی پاک آئی ہیں، یا رسول اللہ اپنے اس لال کو حسین کو خیرات عطا فرمائیں، لنگر عطا فرمائیں۔ اب حسن پاک کو جو دیا جب مجلس امام حسن ہوگی اس پہ عرض کروں گا، آج چونکہ امام حسین کی باری ہے، دینے والا مصطفیٰ، مانگنے والی سیدہ زہرا، دینے والا مصطفیٰ، مانگنے والی سیدہ زہرا، لینے والا تاجدار کربلا۔
تو منظر سوچ وہ عطا کیسی ہوگی، وہ خیرات کیسی ہوگی۔ سرکار نے پتہ ہے قبلہ کیا کہا؟ فرمایا لوگوں کو فَإِنَّ لَهُ جُرَّتِي وجودی، پیاری بیٹی یاد رکھنا آج تیرے کہنے پر حسین کو یہ دے رہا ہوں کہ اسے میں اپنی جرت بھی عطا کر رہا ہوں اور اسے محمد اپنی سخاوت بھی عطا کر رہا ہوں۔ اب اگر آپ کا ذہن حاضر ہو تو یہ فکرہ کہنے کی مجھے اجازت دیں کہ اگر حسین پر اتنے پہاڑ نہ آنے ہوتے تو محمد کو جرت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ہائے 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 ہائے، بات ضائع کر گیا بھئی۔ پھر نبی کو جرت بچپن میں جو دے رہے ہیں، میری جرت اس کے پاس، فَإِنَّ لَهُ جُرَّتِي۔ کائنات اگر اسی لمحے کو سمجھ لے، کربلا سمجھ میں آ جائے۔ بی بی پاک لینے گئی تھی، میرے نبی نے جرت اپنی دی، ہائے ہائے ہائے، جرت اپنی، جرتی اس کے لیے جرتی مجھ محمد کی جرت ہے، یعنی حسین کو میں اپنی جرت کا مالک بنا رہا ہوں۔ گویا نبی نے تو کربلا اسی دن سمجھا دی گی کہ لوگوں جب بچے ذبح ہوتے دیکھ کر، بھائی ذبح ہوتے دیکھ کر پھر بھی کوئی نہیں کانپے گا، کلیجہ اس کا نہیں گھبرائے گا، وہ کہے گا یہ حوصلہ اہل رضا تو بھی دیکھ لے، او بے نیاز خون وفا تو بھی دیکھ لے۔ یہ حوصلہ سن پڑھ کر جب دنیا حیران ہوگی کہ یا اللہ اس کے وجود میں کیا ہے، یہ بندہ تو نہیں لگتا، بیٹے اتنے ذبح ہو رہے ہیں اور یہ پھر حوصلے کا پہاڑ ہے، تو پھر انہیں سمجھ میں آ جائے حسین کربلا میں صرف علی کا لال بن کے نہیں آیا، محمد کی جرت کا وارث بن کے آیا۔ قبلہ مجھے سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ جرت جو چیز ہے یہ پیڑ کے لیے دی جاتی ہے، جرت کی ضرورت پیڑ میں ہوتی ہے۔ کہاں ضرورت ہوتی ہے؟ میدان میں۔ جرت کی ضرورت پیڑ میں ہوتی ہے، میدان میں۔ یہ محمد اپنی جرت دے کے اتنی تیاری کیوں کرا رہا؟ کائنات کو بتانا تھا جیسا پیڑ اس نے سجانا ہے، کائنات میں کوئی نہیں سجا سکے گا۔ ارے سارے پیڑ والے ہتھیار لے کے جاتے ہیں، سارے پیڑ میں جانے والے لشکر لے کے جاتے ہیں، یہ پیڑ میں جانے کے لیے اصغر لے کے جاتے ہیں۔ سارے پیڑ لڑنے کے لیے فوج لے کے جاتے ہیں، یہ پیڑ لڑنے کے لیے اون و محمد لے کے جائے گا۔ قبلہ نبی کی تیاری ہی یہی تھی کہ کائنات میں نہ کوئی پہلے ایسا پیڑ سجا ہے، نہ کوئی بعد میں ایسا پیڑ سج سکتا ہے، تو جب پیڑ کائنات میں ایک ہے تو پھر جرت دینے والا مصطفیٰ بھی ایک ہے، جرت لینے والا تاجدار کربلا بھی ہے۔ یا دکھاؤ کہیں اور کربلا، جب یہ ایک ہی ہے تو پھر اس کی تیاری تو رسول نے اسی دن کروا دی تھی جب کہا تھا بیٹی اسے میں اپنی جرت دے رہا ہوں۔ اب حضور کی کسی صفت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اوڑی بولو تاہمی تو نہ بولو تاہمی گل سچی ہے۔ حضور کی کسی صفت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ حضور نے یہ نہیں کہا میں اسے جرت مانگ کے دیتا ہوں۔ مزہ نہیں لے رہے یار۔ اب چکوال چکری کی سرزمین پر بھی ہمیں رک رک کے سمجھانا پڑے تو پھر ہم یہ تیز تقریریں کہاں کریں گے؟ بات کو جلدی پہنچانے والی تقریریں کہاں؟ حضور نے یہ نہیں کہا۔ اب ظاہری بات ہے حضور کی دعا سے بڑھ کر کوئی دعا ہو سکتی؟ کوئی شک نہیں ہے۔ حضور دعا کرتے یا اللہ اسے جرت دے۔ ہائے سمجھ نہیں رہے، خدا کی قسم یہ سمجھ جائیں کربلا سمجھ میں آ جائے، جھگڑے ختم ہو جائیں، مقام حسین سمجھ میں آ جائے۔ حضور قبلہ جب سیدہ گئی تو کہا حضور کرم فرمائیں، تو اب حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں اس کے لیے دعا مانگتا ہوں، دعا اس کے لیے
مانگتا ہوں، حضور کی دعا ہو جانا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو سارے ولیوں کے غلام ہیں، ہم جانتے ہیں ولی دعا کر دے تو نظام بدلا دیتا ہے۔ کوئی مہر علی کا غلام بیٹھا ہوگا، کوئی تاجدار بریلی کا غلام بیٹھا ہوگا، کوئی سرہند کا غلام بیٹھا ہوگا، کوئی کسی بادشاہ غوث جلی کا غلام بیٹھا ہوگا، کوئی جناب علی داتا ولی کا غلام بیٹھا۔ ہم تو جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور دیکھا ہوا ہے کہ ولی دعا کر دے تو نظام بدلا دیتا ہے۔ تو رک کے میں یہ کہنے میں اجازت کا طلبگار ہوں، جب ولی دعا کر دے نظام بدلا دیتا ہے تو جس کے لیے علی دعا کر دے۔ صاحبان جی وقار سید بادشاہ تشریف لائیں، ست بسم اللہ جی آئیں، انہی کی ڈیوٹی پہ ہم لگے ہوئے ہیں اور ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ توجہ فرمائیں جو مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں، جس کے لیے ولی دعا کر دے نظام بدل جاتا ہے، تو علی دعا کر دے تو حد نہیں ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ ہم حضور کی آل کے بھی غلام ہیں، حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ جس کے لیے علی دعا کر دے، جب اس جیسا کوئی نہیں ہوتا تو جس کے لیے نبی دعا کر دے، کیا شان ہوگی، کیا وقار ہوگا۔ لیکن میں اس سے اگلی منزل پہ لانا چاہتا ہوں۔ بی بی پاک آئی ہیں حسین پاک کو لے کے، نہ ابا حضور کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں۔ حضور نے نہیں کہا میں دعا کرتا ہوں، کاش اس مرحلے کو آپ سمجھ جائیں۔ حضور نے نہیں کہا جی میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے جرت دے۔ کائنات کا کوئی ملا مجھے یہ روایت دکھائے کہ نبی پاک نے بی بی پاک کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اسے جرت دے، نہیں۔ ذرا لہجہ دیکھ محمد عربی کا، ملکیت مصطفیٰ بھی دیکھ، عزت تاجدار کربلا بھی دیکھ۔ بھئی دعا نہیں مانگی اس لیے کہ دعا جرت کی تو اور لوگوں کے لیے بھی مانگی ہے۔ ستے پہ ہو یار۔ شاہ جی قبلہ کئی مجاہدین کے لیے حضور نے جرت کی دعا مانگی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں تفصیل عرض کر سکوں، لیکن یہ بات حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، سب مجاہدین کے لیے حضور جرت کی دعا مانگتے تھے، غزوے میں جانے والوں کے لیے جرت کی دعا مانگتے تھے۔ آج بی بی آئی ہے لینے حسین کے لیے، تو جرت ہی دلوانی تھی تو دعا منگوا دیتے، دعا کرا دیتے، نہیں۔ کہا اگر اسے بھی دوسروں جیسی جرت دینی ہوتی تو پھر تو مرشد دعا سے کام چل سکتا تھا نا، پھر تو چل سکتا تھا۔ اگر اسے بھی دوسروں جیسی جرت دینی ہوتی، دعا بہت تھی اور نبی کی دعا بڑی کمال کی ہوتی ہے، لیکن یہ مسئلہ تو بنتا ہے کہ وہیں دعا بدر کے مجاہد کے لیے بھی ہے، وہ احد کے مجاہدوں کے لیے بھی ہے، وہ خندق کے مجاہدوں کے لیے بھی ہے، وہ ہر مسلمان مجاہد کے لیے دعا ہے۔ اب لینے والی زہرا ہے، دینے والا محمد مصطفیٰ ہے، جسے ملنے جا رہی ہے وہ تاجدار کربلا ہے۔ اب حضور نے دعا نہیں مانگی بلکہ کیا کہا، بیٹی تو آئی ہے لینے، اس حسین کے لیے لینے، اب میں دعا مانگ کے جرت نہیں دے رہا، فَإِنَّ لَهُ جُرَّتِي، پیاری بیٹی اسے میں اپنی جرت کا مالک بنا۔ اب اپنی جرت کا مالک۔ اب کوئی بے غیرت سے بے غیرت انسان بھی آئے میرے سامنے اور مجھے کسی حدیث کسی آیت سے دکھا دے کہ محمد کی کسی صفت کا، حضور کی کسی صفت کا کائنات میں کوئی بھی مقابلہ کر سکتا ہے، تو ہر مسلمان تو کم از کم یہ کہے گا کہ حضور کی کسی صفت کا نبی مقابلہ نہیں کر سکتے، امتی کیسے مقابلہ کر سکتے؟ تو یہی تو قبلہ میں سمجھانے جا رہا ہوں۔ مرضی ہے فتوے لگا، مرضی ہے دل کو خوش کر کے دعائیں دے، میں بھی تو یہی سمجھانے جا رہا ہوں۔ اور قبلہ محمد کی کسی صفت کا کائنات میں شاہ جی قبلہ کوئی مقابلہ،
سرکار کی کسی صفت کا کوئی مقابلہ نہیں. ہم بھی نہ کہتے کہ حسین کے مقابلے میں کوئی نہیں. اگر محمد نے اپنی صفت نہ عطا فرمائی ہوتی، محمد نے اپنی صفت دی حسین کو بھی، حسن کو بھی، علی کو بھی، زہرا کو بھی، پھر تو ماننا پڑے گا جب صفت مصطفیٰ آ گئی اب کائنات میں ہر ایک کا مقابلہ ہو سکتا ہے، ان چاروں کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا. بہت مزے کا مرحلہ آ گیا. جرتی حسین نبی کی جرت کا مالک. کس کی جرت کا مالک؟ نبی کی جرت کا مالک. اب جو کہے گا کہ اس کو اس نمبر پہ رکھو، اس لیول پہ رکھو، اس ڈگری پہ رکھو، وہ بے وقوف محمد کی جرت کی ڈگریاں بنا رہا ہے. وہ محمد کی جرت کے گریڈیشن کر رہا ہے، محمد کی صفات کا گریڈیشن کر رہا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ان کے پر کسی کو قیاس نہ کیا جائے، یہ بزرگوں نے بڑی محتاط رائے دی ہے، اس لیے کہ اگر ان پر کسی کو قیاس جائے، ان کا توازن کیا گیا، مقابلہ کیا گیا، تو مسئلہ ان چار کا نہیں، مسئلہ ان چار کا نہیں، مسئلہ ناموس احمد مختار کا آ جائے. پھر مجھے ماننا پڑے گا کہ نبی کی جرت کا اتنا نمبر ہے، نبی کی ہیبت کا امت میں اتنا نمبر ہے. کیا سن رہے ہو بابا؟ نہ پڑھو ان چکروں میں. سیدھی سیدھی بات، جب محمد نے چادر میں لے کے کہہ دیا یہ میرے خاص ہے، حدیث کے لفظ نو میں مجرم ہوں، کہہ دیا حضور کی ساری اہل بیت خاص ہے، لیکن پھر ان میں سے انہیں لے کے جب کہہ دیا میرے خاص ہیں، تو نبی نے تو اسی دن کلیئر کر دیا تھا، لوگوں جن کو میں نے علیحدہ مرحلے اور علیحدہ کھاتے میں ڈال دیا ہے، ان کو کسی اور کھاتے میں لانے کی کوشش نہ کرنا. انہیں مالک نے محمد کی صفات